مولانا مفتی محمد راشد مدنی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، لائی کے صدر احترام ہماری اس مسجد کے خطیب و امام فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد اویس مدنی دامت برکاتہم عالیہ، اور لائی کے سب تقریب حاضرین محفل، آج کا موضوع مدینہ منورہ کے فضائل۔ نام مدینہ آتا ہے، عاشقوں کے دل جھوم اٹھتے ہیں، اور ایک یاد تڑپانا شروع کر دیتی ہے۔ ایک مقام پر سفر میں تھا، راستے میں ایک مسجد نظر آئی۔ اس مسجد میں سوچ رہا تھا کہ جماعت مجھے جمعۃ المبارک کی مل جائے گی۔ کئی سال پہلے کی بات، جب مسجد میں داخل ہوا، ایک بزرگ عالم دین بیان کر رہے تھے، اور وہ بھی مدینہ پاک کے فضائل بیان کر رہے تھے، لیکن آخری جو ان کے کلمات تھے اس نے حقیقت میں تڑپا دیا۔ آخری میں روتے ہوئے عرض کرنے لگے، مالک و مولا، اب میری عمر بڑھ رہی ہے، داڑھی میں سفیدی آ گئی، جسم میں کمزوری آ گئی، مولا مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے حبیب کے شہر کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات۔ عزیزان گرامی، کبھی بھی کوئی پوچھے کہ مدینہ منورہ کیوں جاتے ہو، تو کسی حدیث یا عام دلیل مت دیجئے گا، قرآن مجید کی یہ آیت سنا دیجئے گا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ کوئی بھی ہو، لال رومال والا ہو، سفید رومال والا ہو، کہہ دینا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ہم نہیں آئے، رب کریم نے ہمیں بھیجا ہے، رب ذوالجلال نے ہمیں بھیجا ہے۔ آیت قرآن کی ہے، اس لیے آگے نہیں بولے گا۔ عزیزان گرامی، میں نے مفسرین اور بڑے بڑے شارحین کو پڑھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو شہر جتنا عظیم ہو اس کے نام بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، تو شارحین لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ شہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عظیم شہر ہے، 100 سے زیادہ اس کے نام ہیں، 100 سے زیادہ اس کے نام۔ علامہ صاحب جانتے ہیں کہ جس شہر کے اتنے نام ہو تو اتنے نام ہونا ہی اس کی عظمت کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سبل الہدا والرشاد، امام یوسف بن الصالحی الشافعی علیہ رحمہ کی مایہ ناز کتاب صدیوں پہلے آپ نے لکھی، اس کی صرف ہمارے موضوع سے جو مناسبت ہے اس کی تھوڑی سی جو ہے عزیزان گرامی جھلک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ رب کریم نے جب ارادہ کیا کہ اب اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پیدا کیا جائے، دنیا میں انہیں بھیجا جائے، تو رب کریم نے حضرت جبریل کو بلایا اور جبریل سے کہا، جبریل زمین پر جاؤ اور زمین کی جان، سبل الہدا والرشاد کے الفاظ، زمین کی جان، زمین کا حسن، وہاں جاؤ اور ایک مٹھی مٹی لے آؤ، ہم اپنے حبیب کو پیدا کرنے والے ہیں۔ امام یوسف بن الصالحی لکھتے حضرت جبریل اترے، کون سی جگہ تھی؟
یہ وہی جگہ تھی جہاں میرے آقا کریم آج لحد میں آرام فرما رہے ہیں. اس جگہ کی مٹی اٹھائی، اب تو مٹی آ گئی، اتنی حسین جگہ کی ہے، اتنی پاکیزہ جگہ کی ہے، رب نے پیدا کر دینا چاہیے، لیکن رب فرماتا نہیں جبریل اس مٹی کو جنت کی نہروں سے غسل دے دو، کیونکہ ہم اپنے حبیب کو پیدا کرنے والے ہیں. اور جب حضرت جبریل نے جنتی نہر کوثر و تسنیم سے اس مٹی کو غسل دیا تو مٹی چمکتی ویسے ہی تھی اور چمکنا دمکنا شروع ہوئی. اور پھر اس مٹی سے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو ہے وہ پیدا کیا. عزیزان گرامی، یہ شہر مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ عظیم شہر ہے، وہ عظیم مقام ہے کہ جس کی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کیا. اب آئیے عزیزان گرامی، جب ہمارے حجاج حج کرنے کے بعد کعبۃ اللہ شریف پر پہنچتے ہیں اور جب کعبۃ اللہ کا جغرافیہ دیکھتے ہیں تو اوپر دیکھتے ہیں ایک پر نالہ بنا ہوا، ایک پر نالہ، اور اس پر نالے کا اشارہ سیدھا مدینہ منورہ کی طرف ہے. یعنی حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد جب معتمر یا حاجی جب کعبے کے اوپر دیکھتا ہے تو صدا آتی ہے، اے عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، تجھے مبارک ہو، عمرہ کر لیا، حج کر لیا، اب عمرے اور حج کی قبولیت کی سند چاہیے تو مصطفیٰ جان رحمت کے پاس چل جائے کہ اللہ زندہ باد زندہ باد. دوسری چیز اللہ اکبر، آپ کہیں گے کعبۃ اللہ ایسا کہتا ہے، کبھی آپ دل کے کانوں سے سنیں تو خود کعبۃ اللہ کہتا ہے اے مسلمان میں تو 360 بتوں سے لدا ہوا تھا، مجھے تو کفار جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے جو ہے انہوں نے منتخب کیا. یہ مصطفیٰ کریم ہیں، یہ پرنالہ بتاتا ہے یہ وہی ہیں جنہوں نے مجھے بتوں سے پاک کیا، تو بھی چلا جا تجھے بھی پاک کر دیں گے. عزیزان گرامی، اب عاشقوں کے مزاج ہوتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت گئے، انہوں نے تو کمال کی بات کی، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. آپ دیکھیے کبھی کوئی بیمار جو ہے عزیزان گرامی ہاسپٹل ڈھونڈ رہا ہو تو گلیوں میں ایرو لگے ہوتے ہیں، ہاسپٹل ادھر ہے، شفا خانہ ادھر ہے، کلینک ادھر ہے، وہ ایرو کو دیکھ کر جو ہے وہ اس طرف جا کر شفا خانہ ڈھونڈتا ہے. جب گناہوں کا مریض کعبۃ اللہ میں آتا ہے تو کعبۃ اللہ کا پرنالہ یہ کہتا ہے اے گناہوں کے مریض شفا چاہیے تو مصطفیٰ کریم کے پاس چلا جا. عزیزان گرامی، لوگ آسانی سے کہہ تو دیتے ہیں جب دیکھو مدینہ مدینہ، جب دیکھو مدینہ مدینہ، کیا وجہ ہے؟ عزیزان گرامی آئیے سیاہ ستہ کی احادیث دو آپ کی خدمت میں توفتاً پیش کروں گا، اور یہ سننے کے بعد پھر آپ بھی مدینہ مدینہ کریں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا، ہم مکہ المکرمہ سے محبت کرتے تھے، تیرا شہر ہمیں محبوب تھا، اب میرے مولا ہمیں مدینے کو مکے سے بھی زیادہ محبوب بنا دے. دعا کیا ہے کہ مدینے کو مکے سے بھی زیادہ محبوب بنا دے. عزیزان گرامی کیسا رب نے محبوب بنایا؟ آقا کریم علیہ السلام جب سفر پر ہوتے
تو اپنے امامے کا شملہ ایسے اپنے مبارک ناک اور منہ سے ایسے جو ہے وہ بوسہ دینے کا شرف عطا کرتا ہے. شملے کو چہرہ اقدس کے بوسہ دینے کا شرف عطا کرتے. کسی شہر کی مٹی دھول کہیں نقصان نہ پہنچائے، لیکن راوی کہتے ہیں جیسے ہی مضافات مدینہ میں داخل ہوتے تو اپنے شملے کو ہٹا دیتے. راوی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں، مٹی ہے، دھول ہے. آقا فرماتے ہیں یہ میرا مدینہ ہے، یہاں کی دھول اور مٹی میں بھی شفا ہے، یہاں کی دھول اور مٹی میں بھی شفا ہے. اور عزیزان گرامی آپ حیرت کریں گے، میرے آقا کریم علیہ السلام جس سواری پر ہوتے وہ اونٹنی بھی جب مدینے میں داخل ہوتی تو وہ اللہ اکبر مدینے کی محبت میں جھومنا شروع کر دیتی. اور راوی کہتے سرکار اپنی اسپیڈ پر چلتے تھے. سرکار اپنی سواری پر بیٹھ کر، ایک اسپیڈ ہوتی ہے، کوئی بائک چلاتا ہے، کوئی کار چلاتا ہے تو اس کا انداز ہوتا ہے، ایک اسپیڈ. راوی کہتے ہیں کہ جب مضافات مدینہ آتا تو آقا سواری تیز کر دیتے کہ جلدی جلدی میرے مدینے میں داخل ہو. اتنی محبت اس شہر مبارک سے. اب آپ بتائیے جب میرے آقا کو اتنی محبت ہے تو پھر ہم مدینہ مدینہ کیوں نہ کریں، ہم جو ہے مدینہ مدینہ کیوں نہ کہیں. اور الحمدللہ میرا ایمان ہے جتنی مرتبہ مدینہ کہتے رہیں گے اتنی ہی زیادہ محبت رسول ہمارے سینوں میں داخل ہوتی رہے. عزیزان گرامی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں. حضرت بیٹھے ہیں یہاں پر، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب گناہ سرزد ہو جائے، جب معصیت میں مبتلا ہو جائے، گناہوں میں، تو کہا جائے جاؤکا، میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ. مولا آ گئے، اب کیا کریں؟ فاستغفر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. میرے مسلمانوں یہ قرآن سنا رہا ہوں، یہ اللہ کا یہ قرآن میں آپ کو سنا رہا ہوں، کسی عالم یا مولوی کی کتاب نہیں ہے. فاستغفر اللہ کے حضور توبہ کرو. مولا کر لی، اب معاف کر دے، اب تو معاف کر دے. تو نے وعدہ کیا کہ جو مجھ سے توبہ کرے گا تمہارے گناہ آسمانوں کی بلندیوں کو کیوں نہ چھو جائیں، سچی توبہ کرو گے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور کرم ہو جائے گا تو اور بھی فضل کروں گا. لیکن فرمایا نہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول بھی سفارش کرے، رسول بھی سفارش کرے. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر تم اپنے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان بھی پاؤ گے. یہ تواب الرحیمہ کیا ہے؟ قبول کر لی توبہ، یہ تو ہو گیا، لیکن تواب الرحیمہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں رب کریم فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے ہمارے حبیب کی سفارش ہماری بارگاہ میں پیش کی ہے تو لوجد اللہ تواب الرحیمہ، ہم تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. لوجد اللہ تواب الرحیمہ. ہو سکتا ہے کوئی کہے مولانا صاحب یہ تو اس وقت تھا جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس زمین پر حیات تھے، اب تو حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اب تو حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے پردہ فرمایا. کیا اب بھی؟ آئیے، میں نہیں کہتا، 11ویں صدی کے عظیم مجدد محقق علی الاطلاق، فرقہ واریت پر ہم لعنت بیچتے ہیں
تمام مکاتب فکر کے نزدیک مسلمہ شخصیت حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ، 11ویں صدی کے مجدد۔ اور عزیزان گرامی، یہ برے صغیر میں حضرت جانتے قبلہ مفتی صاحب، برے صغیر میں حدیث کی جو لڑی آتی ہے وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے آتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، یہ وہ شخصیات ہیں عالم کی سند میں ان کا نام نہ ہو تو وہ عالم نہیں کہلاتا۔ اتنی مستند شخصیت۔ آپ نے کتاب لکھی جذب القلوب الی دیار المحبوب، جذب القلوب الی دیار المحبوب۔ اس میں آپ نے پیج نمبر 43 پر ایک روایت نقل کی، نبی پاک علیہ السلام کے وصال کو 3 دن گزر گئے۔ کتنے؟ 3 دن۔ قبر مبارک کی مٹی جو ہے وہ کچی ہے، 3 دن گزرے، قبر انور کی مٹی کچی ہے۔ راوی کون ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا۔ فرماتے میں قبر رسول کے پاس کھڑا ہوں، ایک عربی آیا، حضور علیہ السلام کی قبر انور کی مٹی بالوں میں ڈال کر کہنے لگا، اے میرے آقا، اللہ کا کلام جبریل کے ذریعے آپ تک پہنچا، آپ کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ اس میں یہ آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یا رسول اللہ، میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور آپ کو سفارشی بناتا ہوں، یا رسول اللہ کرم کیجئے۔ وہ عربی روتا رہا، کہتا رہا، جیسے ہی قبر انور سے آگے گیا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے قبر رسول سے یہ آواز سنی، جا عربی تیری بخشش و مغفرت ہو۔ اللہ یا جا عربی تیری بخشش و مغفرت ہو گئی۔ الحمدللہ مصطفیٰ جان رحمت آج بھی ہماری عرض سنتے ہیں اور اپنے غلاموں کو اپنے رب سے بخشواتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اب آئیے، چونکہ وقت کم ہے، صرف جو ہے 11-12 منٹ رہ گئے، اس میں گفتگو پوری کروں گا۔ اسی روایت کے نیچے شیخ محقق ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بعد از وصال میری قبر کی زیارت کی، کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد شیخ محقق نے کمال کر دیا۔ وہ کہا جاتا ہے بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ آپ اتنے بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کو محفوظ رکھے اور قبر میں بھی ہم جائیں تو ایمان کو سلامت لے کے جائیں۔ میرے مسلمانوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میں مفتی قاسم صاحب کو سن رہا تھا، ایک حدیث بیان کی کہ آقا فرماتے قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا کہ صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر۔ مفتی قاسم صاحب کہتے ہیں یہ وہی وقت ہے، یہ وہی وقت ہے۔ شیخ الحدیث بھی ہیں، مفسر قرآن بھی، بہت بڑے عالم۔ آپ اندازہ کیجئے، پہلے میں پڑھتا تھا کہ میر میرا پیر پیرا ولیوں کے سردار ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کون سی؟ کہ عید کا دن ہے، لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، مبارک ہو، عید مبارک، عید مبارک۔ غوث الورا فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی کے لیے تو عید کا دن وہ ہوگا جب ایمان ساتھ لے کر قبر میں جائے گا۔ ایمان کی کتنی قدر ہے، موت کے وقت الامان والحفیظ ایمان سلب ہو گیا۔ نمازیں، یہ تقریریں، یہ کتابیں، یہ سب بیکار۔ ہر نماز میں میرے مسلمانوں دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب، ایمان پہ دے موت،
مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا تھا۔ عزیزان گرامی، ایمان سلامت ہوگا تو شفاعت ملے گی، ایمان سلامت ہوگا تو ہی شفاعت ملے گی۔ زندگی پر عمل کرے، موت کے وقت ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، شفاعت نہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت کرنے والے، حاضری دینے والے، تجھے مبارک ہو۔ حضور علیہ السلام یہ جو تجھ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ شفاعت کروں گا، تو پس پردہ آقا تجھے ایمان کے خاتمے کی بشارت بھی دے رہے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا تبھی شفاعت کروں گا۔ تو حضور کے روضہ اقدس پر آنے کی یہ اتنی برکت ہے کہ کل قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت اپنے دامن کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کھلاتے ہوئے اپنے ساتھ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ اب آئیے، جو محبوب علیہ السلام کے روضہ انور کی زیارت کرے تو وہ یہ نہ کہے کہ حضور کے مزار سے ہو کے آیا ہوں، حضور کے مزار سے ہو کر آیا ہوں، میں نہیں کہتا۔ امام مالک سے پوچھئے، کئی سال مدینے میں رہے امام مالک، کبھی انہوں نے چپل نہیں پہنی کہ شہر مصطفیٰ، کبھی چپل نہیں پہنی کہ کس طرح پاؤں رکھے صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں، پاؤں کیسے رکھے۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے اس سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا حضور کے قبر پر حاضری دے کے آیا ہوں۔ آپ ناراض ہوئے اور فرمایا ایسا مت کہو، بلکہ یہ کہو مصطفیٰ جان رحمت سے ملاقات کر کے آیا۔ وہ کہنے لگا حضور یہ کیا بات کرے؟ کہا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو بعد الوصال میری قبر پر حاضر ہو وہ ایسا ہے جیسے اس نے میری حیات میں مجھ سے ملاقات کی ہو۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ شہر بطحا اور مدینہ منورہ بڑی شان و عظمت و عزیزان گرامی یہ شہر ہے، اور حقیقت میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ حاضری ہو، فرض اور واجب کی پابندی ضرور کریں، وہ نہ چھوٹیں، لیکن اگر آپ نے مدینہ پاک جا کر وہاں پر صرف ادب کر لیا تو یہی ادب آپ کی حاضری کی مقبولیت کا باعث بن جائے گا۔ ادب بہت ضروری ہے، ادب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ محبوب کی بارگاہ میں ایسے موبائل اٹھا کر، ایک ہاتھ میں چپل، مواجہ اقدس کے سامنے حضرت بیٹھے ہیں، میں نے اندازہ لگایا کہ ہم جاریوں کے سامنے جب سلام پیش کرتے ہیں اپنے آقا سے صرف 7 میٹر قریب ہے۔ کتنے؟ 7 میٹر۔ انبیاء کرام علیہ السلام جن کی نظر مبارک کی تمنا کرتے تھے، آج یہ گناہگار امتی مواجہ کے سامنے صرف 7 میٹر کے قریب اپنے آقا کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ کتنا خوش نصیب! اور ایسے میں موبائل اور چپل ہاتھ میں ہوں، بتائیے یہ بے ادبی ہے یا نہیں؟ کتنی مشہور بات کسی نے کہی، جہاں پر حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بستامی سانس بلند نہیں کرتے تھے، وہاں ہمیں کتنا ادب کرنا چاہیے، وہاں ہمیں کتنا ادب کرنا چاہیے۔ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے شہر میں آیا، دہی لبن بہت زیادہ وہاں پر تقسیم کیا جاتا، اس کے منہ سے نکل گیا دہی کھٹا، دہی اور تھا بھی کھٹا، تھا کھٹا، اس نے سچ بولا، لیکن ادب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ رات خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی، سرکار چہرہ پھیر رہے تھے، عرض کرتا آقا کیا ہوا؟ کہا میرے شہر کی دہی کو کھٹا بولتا ہے، نکل جا ادھر سے، جہاں میٹھی لگے وہاں چلا جا۔
یہاں کیوں آیا؟ یہاں تیرا کیا؟ حضرت امام جامی رحمت اللہ علیہ کا مدینے کے کتے کو ایک شخص نے مارا. جب مارا امام جامی اپنے امامے کے ٹکڑے کر کے اس کے پاؤں پہ پٹی باندھ رہے. وہ کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہو؟ کتا ہے. کہا ارے نادان، یہ تو دیکھا کتا ہے، کس کے شہر کا کتا ہے یہ نہیں دیکھا، کس ہستی کے شہر کا یہ کتا ہے وہ تو نے نہ دیکھا. عزیزان گرامی یقین کیجئے وہ جگہ ہے الحمدللہ مانگنا نہیں، صرف دل میں خیال آئے تو میرے آقا عطا کر دیتے. صرف دل میں خیال آئے تو میرے آقا عطا کرتے ہیں. اور ان کی عطاؤں کی میں کیا بات کروں کہ داتا بنا دیا، کوئی خواجہ بنا دیا، بندے کو اس کے عشق نے کیا کیا بنا دیا. اور ان کی عنایتوں کا میں کیسے کروں بیاں. خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا، خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا. آخری بات، وقت ہمارا پورا ہو جائے گا. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی مسجد نبوی میں کھڑا تھا. میں نے کیا دیکھا؟ ایک نوجوان ننگے سر ہے، سر پر اس کے ٹوپی نہیں. امیر ملت کو گمان ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ ننگے سر حضور کی بارگاہ میں یہ حاضری دے. فرماتے میں اس کے پاس گیا، ہاتھ پکڑا اور کہا چل میرے ہوٹل کے کمرے میں تجھے خوبصورت پیاری سی ٹوپی دیتا ہوں، اسے پہن کر محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینا. اب جب امیر ملت نے بیگ کھولا، اندر سے کشمیری ٹوپی نکالی اور کشمیری ٹوپی دی، اس کو کہا پہن، یہ پہن کر حاضری دینا. اب وہ کبھی امیر ملت کو دیکھ کے مسکراتا، کبھی ٹوپی کو دیکھ کر مسکراتا، کبھی ٹوپی کو دیکھ کے مسکراتا، کبھی امیر ملت کو. امیر ملت کہتے ہیں کیا بات ہے، ٹوپی نہیں پہن رہا، یہ دیکھ کے مسکرا کیوں رہا؟ تو کہنے لگا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر یہ دل میں صرف دل میں عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ، جب تک آپ کی بارگاہ سے کشمیری ٹوپی نہیں ملے گی حاضری نہیں دوں گا. حیران ہو گیا کہ آپ کے ذریعے آقا نے کشمیری ٹوپی عطا کر دی. کبھی ٹوپی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، کبھی امیر ملت کو دیکھ کر مسکراتا ہے. اور یاد رکھنا جو یہ کہتے ہیں یہاں کچھ نہیں ملتا، ان کو یقیناً کچھ نہیں ملتا. ایک کہنے لگا یہاں کیا ہے؟ میں نے کہا سب کچھ یہی ہے. کہ یہاں کیا رکھا؟ میں نے کہا سب کچھ یہی ہے. کہنے لگا معاذ اللہ، انہوں نے تو اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دیا، وہ فاقے کرتی تھی، تمہیں کیا دیں گے؟ میں نے کہا نادان، تو سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے حدیث نہیں پڑھی. اپنی بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ اے فاطمہ، تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا. حضرت امام حسن اور حسین سے کہتے ہیں تم راضی نہیں ہو، اللہ نے تمہیں جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا. بارگاہ رسالت سے عزیزان گرامی کیا کچھ نہیں ملتا. عزیزان گرامی یہی پیغام میں دوں گا، مدینے والے سے اپنا تعلق جوڑ لیجئے، مدینے والے کی محبت سے اپنے سینوں کو سرشار کیجئے. آج ہم دنیاوی محبت میں آ گئے، آج حضور علیہ السلام کی محبت ہمارے سینوں میں کم کی جا رہی ہے. ادب رسول ہم سے چھیننے کی سازش کی جا رہی ہے. لیکن نہیں، دام فریب میں مت آنا، ہمیشہ مصطفیٰ کریم سے رشتہ جوڑ کے رکھنا، کیونکہ ایسا رسول عزیزان گرامی نہیں ملتا کہ دنیا میں ہو تو بھی ہماری بخشش کے لیے دعا کرے. قبر انور کے اندر ہماری بخشش کے لیے دعا کریں. ہم جب قبر میں جائیں، ماں باپ گئے، بھائی بہن گئے، دوست احباب گئے، بیوی بچے گئے، سب چھوڑ کے چلے گئے. لیکن جب قبر میں مٹی ڈال دی گئی، قبر بند کر دی گئی، اس وقت بھی مہربان رسول قبر انور میں تشریف لاتے اور
کیا کہا اعلیٰ حضرت نے کہ مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اندھیرا ہو ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں کہ حشر تک لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. حضور آئیں گے میری قبر روشن، اور محشر میں بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے غلاموں کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. اب بتائیے ایسے رسول سے رشتہ توڑنا چاہیے؟ نہیں، ہمیشہ جوڑ کے رکھیں. آج لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب دنیا چاند پر پہنچ گئی. ہم کہتے ہیں ہم خوش نصیب ہیں، ہم نے اس نبی کے دامن کو پکڑا ہے کہ جنہوں نے زمین پر کھڑے رہ کر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. ہم تو اس رسول کے غلام ہیں. اپنی نمازوں کی پابندی کریں، علم حاصل کریں، حضور علیہ السلام پر کثرت سے دیوانگی سے درود و سلام پڑھتے رہیں، والدین کی خدمت کریں، حلال روزگار کمائیں، شریعت کی پابندی کریں، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت جو باادب مسلک ہے اس سے وابستہ رہیں. انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور میرے مولا تمام کو اپنے کرم سے بار بار